ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی اور قدیم ترین باقاعدہ یونیورسٹی کون سی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب آکسفورڈ، ہارورڈ یا یونیورسٹی آف کیمبرج ہوگا، کیونکہ ہم ہمیشہ مغرب کے زیر اثر رہے ہیں اور یہ بات تو بھول ہی چکے ہیں کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے۔ ناظرین، جب پورا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت مشرق وسطی اور شمالی افریقہ علم و تعلیم کی روشنی سے چمک رہا تھا، اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی دو مسلمان خواتین نے ایک مسلمان ملک میں بنوائی تھی، جو گزشتہ 1200 سال سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہی ہے، بلکہ اس یونیورسٹی نے بڑے نامی گرامی علماء، فلاسفر اور سائنسدان پیدا کیے، جن میں ابن رشد، ابن خلدون، محمد الادریسی، ابن میمون، محمد تقی الدین، امام البنانی، احمد اللہ الغماری، عبد الکریم الخطابی اور محمد الوزان الفاسی جیسے عظیم لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، مراکش کے شہر فاس میں واقع اس قدیم ترین درسگاہ کو القروین یونیورسٹی کہتے ہیں، جو پورے تسلسل کے ساتھ اب تک مختلف کورسز میں علم و تحقیق کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ جامعہ القروین کی دلچسپ تاریخ اور حیرت انگیز حقائق پر تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، عباسی خلافت سن 750 سے 1258 تک کے دور میں پورا خطہ خوشحالی، ترقی اور علم و حکمت کی وجہ سے پوری دنیا میں جنت نظیر تھا۔ اس خطے میں مختلف ثقافتیں پروان چڑھ رہی تھیں، نئے نئے تجربات کیے جا رہے تھے اور اہل علم کی قدر کی جاتی تھی۔ سوچنے سمجھنے پر کوئی بندش نہیں تھی، بلکہ نئے نئے افکار و تحقیقات پر دل کھول کر نوازا جاتا تھا۔ وہ زمانہ دین اسلام کے لیے بھی انتہائی زریں دور گزرا ہے۔ ناظرین، اس دور میں فاطمہ الفہری نام کی ایک نوجوان خاتون نے سن 859 میں شہر فاس میں القروین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یونیسکو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جہاں آج بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سند یا ڈگری دینے کا رواج عام ہوا۔ یہ یونیورسٹی فاطمہ الفہری اور ان کی بہن مریم الفہری نے سن 859 عیسوی یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے قائم کی، جو مشہور تاجر محمد الفہری کی بیٹیاں تھیں۔ باپ کے انتقال کے بعد انہیں بہت بڑی جائیداد ورثے میں ملی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جائیداد سے ایک مسجد اور اس سے ملحق مدرسہ قائم کریں گی، کیونکہ الفہری فیملی نے تیونس کے شہر کیروان سے مراکش کے شہر فاس میں ہجرت کی تھی، اور اسی لیے اس مسجد اور مدرسے کا نام القروین رکھا گیا، جس میں 22,000 نمازیوں کے عبادت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جامعہ القروین 18 سال میں تیار ہوئی، اور طلباء کے لیے ہاسٹل کا رواج بھی سب سے پہلے اسی یونیورسٹی سے ہوا۔ ناظرین، زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس یونیورسٹی کا قیام ایک خاتون نے کیا تھا، مگر سماجی وجوہات کے سبب اس میں انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ شروع میں مدرسہ صرف مذہبی تعلیم اور حفظ قرآن کے لیے مختص تھا۔ ناظرین، یہ جامعہ مسلم تہذیب میں عورتوں کے کردار اور ان کی قربانیوں کی عکاس ہے، اور موجودہ دور میں اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا بھرپور جواب بھی ہے۔ سن 1349 میں بنو مرین کے سلطان ابو انس فارس نے مسجد کے ساتھ کتب خانے کا اضافہ کیا، جہاں نادر قلمی نسخے رکھے گئے ہیں، جن میں امام مالک کی موطا المالک، سیرت ابن اسحاق۔ 1602 میں سلطان منصور کی جانب سے جامعہ کو دیے گئے نسخہ قرآن اور ابن خلدون کی کتاب العبر بھی شامل ہیں۔ یہاں 40,000 سے زائد ایسی کتابیں اور نسخے موجود ہیں جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہیں۔
جائے عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ جلد ہی یہ مسجد دنیا بھر کے علوم کا مرکز بن گئی۔ یہاں ریاضی، طبیعیات، کیمیا اور غیر ملکی زبانوں کے علوم بھی متعارف کروائے گئے۔ جامعہ میں قرآن اور فقہ کے علاوہ صرف و نحو، منطق، ادویات، ریاضیات، فلکیات، کیمیا، تاریخ، جغرافیہ اور موسیقی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ 1947 میں اسے اسٹیٹ ایجوکیشن میں ضم کر دیا گیا اور 1957 میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، فزکس، کیمسٹری اور غیر ملکی زبانوں کے مضامین بھی شامل کیے گئے۔ بعد ازاں القروین اسٹیٹ یونیورسٹی سسٹم کا حصہ بنی اور 1965 میں اسے یونیورسٹی آف القروین کا نام دیا گیا۔ ناظرین، آج یہ ادارہ مسلم دنیا کے مقدس ترین تعلیمی ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی عیسائی اسکالرز بھی یہاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یونیسکو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق یہ تعلیمی ڈگری جاری کرنے والا دنیا کا پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یونیورسٹی میں اسلامی فقہ، اسلامی تاریخ، قانونی تعلیم، مالکی قانون کے ساتھ ساتھ کلاسیکل عربک، انگلش اور فرینچ لینگویج کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، یونیورسٹی میں تعلیم دینے کا طریقہ بھی بڑا روایتی ہے، جس میں استاد، جسے شیخ کہا جاتا ہے، استاد کے گرد طالب علموں کو دائرے میں بٹھا کر تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ القروین میں طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد زیر تعلیم ہے، جس میں مختلف ممالک کے طالب علم بھی شامل ہیں۔ یونیورسٹی میں 1000 سے زائد اساتذہ اور تقریباً 8000 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے نامور تاریخ دان، ماہر معاشیات اور ڈیموگرافی جیسے علم پر عبور رکھنے والے علامہ ابن خلدون کا تعلق بھی اسی درسگاہ سے تھا۔ اپنے وقت کے عظیم شاعر، فلسفی اور سیاسیات کے عالم لسان الدین الخطیب اسی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، جبکہ نور الدین بتوجی جیسے ماہر فلکیات کا تعلق بھی جامعہ القروین سے ہی تھا۔ ناظرین، گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے والے طالب علموں کے روایتی گاؤن پہننے کا رواج بھی اسی یونیورسٹی القروین سے ہوا، جو دراصل عربی لباس، جلاوا اور سر پر اوڑھنے والا کیپ بھی عربی ثقافت ہے، جو اب پورے یورپ اور پوری دنیا میں ڈگری حاصل کرتے وقت سٹوڈنٹس پہنتے ہیں۔ ناظرین، القروین یونیورسٹی میں آج تک کار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت کے لیے روایتی بگی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس یونیورسٹی کو کئی بار بندشوں کا منہ دیکھنا پڑا اور فرانسیسی استعمار کے خلاف بھی یہ یونیورسٹی ہمیشہ انقلاب کی نقیب بنی رہی۔ فرانسیسی جنرل لوئس ہائبر نے بارہا کوشش کی کہ اس کے دروازوں پر تالے ڈلوا دے، مگر وہ ناکام رہا اور گزشتہ 1200 سال سے بلا تعطل تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور کرونا وائرس کے اس وبائی دور میں جبکہ ہر جگہ دانشگاہوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس یونیورسٹی نے ان حالات میں بھی اپنا ایک الگ وتیرہ اپنا رکھا ہے۔ سماجی دوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ریسرچ کے دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین، آج ہر طرف بے حیائی پھیلاتی یہ یونیورسٹیاں، علم کے نام پر کاروبار کے دھندے، یہ نام نہاد تعلیم، دکھاوے کی ڈگریاں اور غلامی کی تیاریاں، گریڈز، نمبرز، جی پی ایز اور عزت نفس گروی رکھنے والی ڈگریاں اگر علم ہے تو پھر اس علم کو دیوار پر مار دینا چاہیے اور اس علم کو تلاش کرنا چاہیے جو انسانوں، معاشروں اور قوموں کو سدھارتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی نئی نسل کو ڈگریاں دلوائیں نہ دلوائیں، علم ضرور حاصل کروائیں، انسانیت ضرور سکھا دیں، مشاہدے، تحقیق، جستجو اور وجدان کے دروازے ان پر کھولنے کی کوشش کریں۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔